بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس آیت کریمہ میں جس اذان کا ذکر کیا گیا ہے ظاہر ہے یہ وہی اذان ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خطیب کے سامنے اذان دی جاتی تھی، اور اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے۔ اور یہ اذان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بھی دی جاتی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بھی دی جاتی تھی۔ لیکن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب مدینہ منورہ کی آبادی بڑھی اور اس اذان کی آواز دور تک سنائی نہیں دیتی تھی، تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی جمعہ کے لیے دوسری اذان مقرر فرمائی، جو مدینہ کے بازار میں اس خطبے والی اذان سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے دی جاتی تھی۔ تو اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں یہ اذان کیوں دی گئی، اس کی ضرورت کیوں آئی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس اذان کو کیوں قبول کیا۔ یہ اذان تو اس لیے دی گئی اور اس کی ضرورت بھی اس لیے پیش آئی کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں مدینہ کی آبادی بڑھ گئی تھی اور خطبے والی اذان کی آواز دور تک سنائی نہیں دیتی تھی، اس لیے اس اذان کو مقرر کیا گیا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس اذان کو اس لیے قبول کیا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد میرے خلفائے راشدین کی پیروی کرنا اور انہی کی اتباع کرنا۔ ایک بات تو یہ ہے کہ صحابہ نے اسی لیے قبول فرمایا، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دوسری اذان بھی قرآن مجید سے اخذ کی ہے، اور صحابہ نے جو اسے قبول کیا وہ اسی لیے کیا کہ خلفائے راشدین کا مقرر کردہ جو بھی چیز ہے وہ سنت ہے، بدعت نہیں ہے، اسی لیے اس اذان کو قبول کیا گیا اور اس دوسری اذان کو ضرورت سمجھ کر اسے قبول کیا گیا۔